صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو روایات ہیں وہ پڑھیں، دیگر کبار صحابہ سے جو روایات ہیں وہ پڑھیں۔ سب نے مختلف روایات کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، پچھلا پہر تھا، سوموار کی صبح طلوع ہونے والی تھی، 12 ربیع الاول کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، پچھلی رات کا اندھیرا سا تھا کہ میں نے دیکھا وادی بتا نور سے چمک اٹھی اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ میں اس نور کے منبع کی طرف چل پڑی کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ جب میں حجرہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ نور جس سے پوری کائنات منور ہو رہی ہے وہ حجرہ آمنہ سے نکل رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کے گھر کی چار دیواری پر زمردی چوچوں والے اور یاقوتی پروں والے پرندے بیٹھے ہیں، جن کی چوچوں سے اور جن کے پروں سے نور پھوٹ رہا تھا، اور میں نے سنا اپنے کانوں کے ساتھ کہ جناب آمنہ کی طرف متوجہ ہو کے فرشتے یہ گیت گا رہے تھے، جس کی ترجمانی حفیظ جلد نے کی ہے کہ سلام ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے ذل سبحانی، سلام ہے نور جسمانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، حضور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ جو نعت خوانی آپ کر رہے ہیں، اس کی ابتدا جبریل و میکائیل نے حجرہ آمنہ سے اور آسمان سے ملائکہ نے اتر کے حجرہ آمنہ میں یہ نعتیں کہی تھی۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ نعت کی محفل قائم کرنا، اور یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ اس عادت پر زور بہادر نے تانا بخشت خدائے بخشندہ، وہ بھی ہمارے دوست ہیں جو اب نرم بستروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ لمحات ان کو نصیب ہیں، یہ نصیبوں والوں کو ہوتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، یہ آپ کا نبی کوئی سارے نبی شان والے ہیں، لیکن ہر شان والے نبی نے اس کے گیت گائے۔ آپ نعتیں اب پڑھ رہے ہیں، یہاں ایک نعت خان حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نعت پڑھ رہا تھا کہ جس میں وہ آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی زلف کا، آپ کے چہرے کا، سبحان اللہ ما آسن کا ما اکمل کا، اور کتے میرے علی کتے تیری سے سنا گستاخ اکیاں کتے جاڑیاں، اور پھر یہ منہ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زفت اخ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مد بھریاں۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کی زیارت کے بعد کہی ہے، خوب سرابہ دیکھ، لیکن یہ پہلی نعت نہیں ہے جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہی ہے۔ آپ سولمن سانگز اٹھا کے دیکھیں، یہ یہود و نصارہ کے پاس جو کتب سماوی رسالت میں موجود ہے، ان میں سولمن سانگز بھی ہیں۔ سولمن سانگز سے مراد وہ گیت ہیں جو حضرت سلیمان نے گائے تھے۔ حضرت سلیمان نے اپنی امت کو اکٹھا کر کے اور آپ نے ایک گیت گایا، اس گیت میں یہی سے شروع کیا کہ یہ اس کا یہی ترجمہ تھا کہ کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا خوبصورت زلفیں ہیں، اور پھر کیا خوبصورت آنکھیں ہیں، اور کیا خوبصورت وجود ہے۔ جب یہ گیت گا رہے تو ان کی امت بڑی پریشان تھی کہ ان کا کون سا محبوب ہے جس کی یہ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو داؤد کا یہ بیٹا اور عظیم سلطان عالم اور حضرت سلیمان جب اپنا گیت ختم کر سکے تو انہوں نے مخاطبین سے کہا کہ اے لوگوں، یہ میرے محبوب کا سراپا پا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور میرے محبوب کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ گیت تو سلیمان و داؤد بھی گاتے چلے ہیں، یہ تو سارے انبیاء گاتے ہیں۔ ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے کہ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، ہمارا محبوب اور سردار جو ہے یہ خلق میں بھی نبیوں پہ آلہ ہے اور خلق میں بھی آلہ ہے۔
ولم يدانه في علم ولا کرم، علم و کرم کے اعتبار سے آپ کے نزدیک وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمس، ہر نبی ہمارے سردار کے سامنے یوں جولی پھیلا کے کھڑا ہے کہ غرفا من البحر اور رشقا من الطیب، اور پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے محبوب، اللہ نے تجھے کرم کا سمندر بنایا ہے، وہ سمندر سے چلو پانی، ایک چلو پانی ہمیں بھی عطا فرما۔ تو ہم ان کے غلام ہیں اور ان کا دن مناتے ہیں۔ اللہ نے ان کے گھر کو روشن کیا، اور اللہ کی یہ سنت میں ہم بھی اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، گلیوں کو روشن کرتے ہیں۔ اور جبریل نے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب یہ نور میرے وجود سے میری آغوش میں آیا تو جو نور پیدا ہوا اس کے آنے سے، تو میں نے اس میں دیکھا کہ ایک بڑا جھنڈا مشرق کی حد، مشارق کی حد میں لگا ہوا تھا، دوسرا جھنڈا مغارب کی حد میں لگا ہوا تھا، تیسرا کعبۃ اللہ پہ لگا ہوا تھا، اور یہ تینوں جھنڈے جبریل نے اپنے ہاتھ سے لگائے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ میلاد مصطفیٰ کو جھنڈیاں آپ لگاتے ہیں، یہ جبریل کی سنت ہے، اور جو یہ کمکمیں آپ روشن کرتے ہیں یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے حجرہ آمنہ کو جو ہے وہ خوبصورت روشنیوں سے سجایا تھا۔ تو یہ ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ غلامی صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایک دن منائیں، 2 دن منائیں، اور مہینے میں 1 دن منائیں، سال میں 1 دن منائیں، ان کے گیت گائیں اور ان کی نعتیں پڑھیں، ان کی بارگاہ اقدس میں آپ کی سیرت پاک کے تذکرے کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہو جائیں کہ لوگ ہمیں تانا دیں کہ یہ جس کے غلام بنتے تھے ان کی حالت تو دیکھو۔ تو ہمیں اس بات پہ خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے کمالات جو اللہ نے عطا کیے ہیں کہ تمام نبیوں کا سردار بنایا اور شاہد نبی بنایا۔ شاہد نبی انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، مبشر و نذیر سارے نبی تھے، لیکن اس آیت میں آپ کو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور شاہد سے مراد یہ ہے گواہ، چشمدید گواہ۔ اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کا غلام اگر دل میں بھی آپ کو آہستہ سے ضرور شریف پڑھتا ہے تو وہ سن لیتے ہیں، غلام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دے، اور پھر اس نے جو سلام پیش کیا ہے، اس نے جو اظہار عقیدت پیش کیا ہے، اس پہ گواہ بن کے اس کی بخشش کا سامان بھی بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ اور آگے فرمایا شاہداً و مبشراً و نذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً، یہ سراج منیر بھی کسی اور نبی کے لیے نہیں کہا، یہ بھی انہی کے لیے آئے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کے آسمان پہ یہ سورج جب سے طلوع ہوا ہے چمک رہا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے اس سے چارتانگ عالم میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے، یہ نور ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جب آپ لوائے حمد لے کے چلیں گے اور ہم غلام آپ کے آگے، آپ کے پیچھے اور آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ میرا یہ محبوب نبی قیامت کے دن یوں شان سے چلے گا کہ اس کے دائیں بائیں اس کے غلام ہوں گے، اور اس کے غلام جو ہیں وہ نور میں چل رہے ہوں گے، اور ہر ایک پکار رہا ہوگا کہ یا اللہ اس نور میں اور اضافہ فرما، اس کو اتمام کر۔ تو یہ نور قیامت کے دن بھی نمایاں ہوگا، دنیا میں بھی نمایاں ہے۔ تو ہم لوگ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمارا نبی منفرد ہے، ہماری امت بھی منفرد ہونی چاہیے۔
اور نظر آنی چاہیے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب کا غلام ہونا یہ بڑے آداب کا متقاضی ہے، جس پہ بڑے ادب ملحوظ رکھنے پڑتے ہیں. اور جیسے چھوٹے چھوٹے ادب، مثلا یہاں آپ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کو باوضو ہونا چاہیے. آپ جلوس میں جاتے ہیں میلاد النبی کے، ہر آدمی کو باوضو ہونا چاہیے. آپ مجلس جہاں منعقد کرتے ہیں اس کا ماحول پاک و صاف ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہوں تو پھر برکات حاصل ہوتی ہیں. اور پھر جو کچھ سنیں، حضور کے جو اوصاف حمیدہ اور آپ کے کردار کے جو گوشے آپ کے سامنے ناخوان رکھیں یا مقرر رکھیں، آپ ان کو سینے سے لگائیں اور ان پہ عمل کریں. ایک دن یہ میں آخری حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا. مجھے آپ لوگوں کا احساس ہے کہ آپ کافی وقت سے یہ مجلس برپا ہے، لیکن وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت نعتیں سنی، کیونکہ نعت جتنی اللہ کے حبیب کو پسند ہے اتنی اور کوئی چیز پسند نہیں، کوئی عمل اور اتنا پسند نہیں جتنی نعت پسند ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. باقی صحابہ تو ہر وقت تلواریں جو ہیں وہ اپنی دھیان میں رکھتے تھے، اور جب ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قربانی کا وقت آتا تو تلواریں نکال کے سر پہ کفن باغ کے میدان میں آ جاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت حسان نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. لیکن حضرت حسان کو جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انشد لنا یا حسان، کہ حسان نہ سنا تو حسان یوں سمجھتے تھے کہ مجھے کسی لشکر کا سالار بنا کے بلایا جا رہا ہے. اور وہ لشکر کون سا ہوتا تھا؟ ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے. اور حضور اپنی چادر بچھا کے بعد اوقات آپ نے حسان کو اپنی چادر پہ بٹھایا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا جب وہ بیٹھ گئے اور نعت شروع کرنے سے قبل آپ نے فرمایا اللہم ایدو بروح القدس، کہ یا اللہ یہ میرا نعت خان میری تعریف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جبریل امین کو اس کی مدد پہ لگا دے. تو پھر الفاظ جو ہیں نکلتے حسان کے منہ سے تھے، ہوتے جبریل کے لفظ. تو جبریل سے بڑھ کے الفاظ کون نکال سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حسان نے کبھی ایک نعت بھی نہیں کی. تو یہ نعت خان جو نعت خانی، اور جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا 9 مرتبہ مختلف نعتوں پہ 9 مرتبہ انگلی اٹھا کے حضور نے فرمایا اب شروع بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے. یعنی اشرا مبشرہ کو ایک مرتبہ، باقی کو بھی ساری جنت کی خوشخبری بیت رضوان والوں کو بھی دی، لیکن نعت خان کو 9 مرتبہ دی. ہر نعت پہ کہا آپ شروع بالجنہ. اس لیے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی سارا کچھ لٹ کے لے گئے، جو آپ سننے والے ہیں جو کبھی آپ نے بھی بڑا خزانہ سمیٹا ہے. لیکن اس خزانے کو سمیٹ کے رکھو. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کان سے سنا اور اس سے نکال دیا. یہ عام خزانہ نہیں ہے. ایک محبت کی، ایک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہایا ہوا ایک آنسو جو ہے وہ آپ کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، وہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آخری بات میں کروں گا، تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کہ آپ بیٹھے تھے، صحابہ جو ہیں وہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گر رہے تھے، دوڑ دوڑ کے وہ اٹھا رہے تھے. کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا تھا، کوئی اپنے بدن پہ مل رہا تھا. آپ کے بال اگر آپ اپنی زلفیں کٹوا رہے ہیں، بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لپک کے بال پکڑ. اس لیے آج تک بوئے مبارک محفوظ ہیں. تو صحابہ نے ان کو نیچے نہیں گرنے دیا. تو یہی صحابہ نے یہ جو مقامات پائے اسی وجہ سے پائے. یعنی حضور کی محبت ایسے مقامات طے کروا دیتی ہے کہ یہ آج کے دور میں لاکھوں کتب اقطاب اور لاکھوں اولیاء اکٹھے ہو تو ایک صحابی کے برابر مقام نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے براہ راست ان چیزوں سے حضور کی محبت کے ذریعے فیض حاصل کیا. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
یہ آپ نے دیکھا منظر کہ وہ کوئی آپ کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہا، کوئی آپ کا بال نہیں نیچے گئے، تو حضور نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نحب اللہ ونحب رسولہ، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اے ہمارے آقا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کا مستعمل پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے گوارا نہیں کرتے کہ وہ زمین پہ گرے، اور ہم تو یہ نور ہے جو اپنے سینوں پہ لیتے ہیں اور بال مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا واقعتاً تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ حضور کو پتا تھا محبت کرتے ہیں، لیکن سوال کر کے جواب دے کے سرٹیفکیٹ دینا چاہتے تھے کہ آپ میں تمہارا محبوب ہوں تو تم بھی میرے محبوب ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، جب تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر جب بات کرو تو سچ بولا کرو۔ یعنی حضور نے دیکھو نا تعلیم، جب بات کرو تو سچ بولا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اور پڑوسی کے حق ادا کرتے رہا کرو۔ تو یہ حضور نے تو گویا جہاں اللہ نے ہمیں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پیارا پیارا نور جو آمنہ سیدہ آمنہ کی آغوش مقدس میں آیا، اور جس کے روشنی میں سیدہ آمنہ نے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور کسرا و کیسر کے محلات کے کنیرے گرتے دیکھے، آپ نے وادی فتح کو روشن دیکھا، اور اس نور کو، اس نور کی ٹھنڈک اللہ کا حبیب فرماتا ہے تب اپنے دل میں محسوس کرو گے کہ میری اتباع کرو، جب میری اطاعت کرو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو۔ جیسے قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو محبوب بناؤ، تو پھر اللہ کے محبوب کو پہلے محبوب بناؤ، پھر اللہ تمہارا محبوب بن سکتا ہے۔ اس سے مراد مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس پیارے رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ تو یہ حقیقی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جہاں ہم آپ کے سراپا کی تعریف کرتے ہیں، جہاں ہم یہ آپ کے نور پاک کی تعریف کرتے ہیں، وہاں یہ تعریف تب رنگ لائے گی کہ ہم آپ سے جو ہے آپ کے فرمان جو ہے، آپ کی اسوہ حسنہ کریمہ جو ہے، وہ اس سے بھی محبت کریں، اور پھر حضور کی محبت اسے ہی حاصل ہوتی ہے جس کا نصیب ہو۔ اور آپ کہیں گے آپ نے کہا میں آخری بات کروں تو چلو اب والی میں آخری کرتا ہوں، اور لیکن یہ آ گئی ہے سامنے تو میں آپ کو سنا کے چھوڑوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دائیاں آئی تھی مکے میں، لیکن وہ جن کے پاس زیادہ دولت تھی ادھر گئیں، آمنہ سیدہ حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، آخر میں پہنچی اور ان کے حصے میں یہ آئے، ایسی بات نہیں، یہ یاد رکھیں۔ کچھ دائیاں آئی تھی جناب حلیمہ سے پہلے سیدہ آمنہ علیہ السلام کے پاس، اور جو بھی آئی آپ نے فرمایا یہ ہے میرا چاند، اس کو لے جاؤ۔ لیکن جب کسی دائی نے ہاتھ پھیلائے تو آمنہ کے لال نے ہاتھ نہیں کیا، کیونکہ نصیب کسی اور کا تھا۔ یہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ نصیب، یہ جو محبت ہے یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ آئی اور اونٹنی کا گوڑا باندھ کے اس دروازے سے گزری جس کی زیارت میں نے بھی کی ہے اللہ کے کرم، تو آگے جب اندر آئیں تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کس قبیلہ سے تعلق رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا میں بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ میں بھی چاہتی تھی کہ کسی بنو سعد کی دائی، بنو سعد کی زبان جو ہے وہ عرب میں سب سے بہترین زبان تھی، اور عرب میں زبان دانی کو بڑی اہمیت تھی۔ تو آپ خوش ہوئے کہ یہ بنو سعد کی جو ہے دائی آئی ہے میرے چاند کو لینے کے لیے۔ تو اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی تھی، تو سید آمنہ انتظار کرتی رہی کہ آپ آنکھ کھولیں تو میں ہاتھ آگے کروں۔
تو سیدہ حلیمہ سے یہ مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ انتظار طویل ہو گیا لیکن چاند دیکھ کے میرے دل میں وہ محبت پیدا ہوئی کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آپ کے پہلو پہ رکھا تو آپ نے آنکھ کھولی اور آپ مسکرائے، اور آپ کی مسکراہٹ، جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ سے ایک نور نکلا اور میں نے تمام کائنات کو اور خاص کر آسمان کی حدود کو اس نور کو چھوتے دیکھا، اور اس مسکراہٹ کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ پھیلائے اور میں نے آمنہ کے چاند کو اٹھا لیا۔ تو یہ ہر ایک کو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ دائیاں آئی تھی، یہ بات نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب نے عقیقہ میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے، وہ گھر کوئی ایسا گھر نہیں تھا، وہ سردار تھے مکہ کے، یعنی جس کا دادا خوشی میں 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے، دائیاں کیوں نہ آئے اس کے گھر میں، لیکن آئی تھی، قبول نہیں کیا، جس کو اللہ نے یہ شرط دیا وہ وہی شہادت بزور بازو نے اس کا نبخشت میں۔ تو یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ آئے نہیں، یہ لائے گئے، اور آپ اپنی آپ اپنی اس بات پہ خوشی سے ناز کریں اور ساری زندگی کرتے رہیں۔ ان لمحات کا جو یہاں آپ نے گزارے ہیں، جو اللہ کے محبوب کی جو ہے محبت میں گزارے ہیں، آپ کے میلاد پاک کی خوشی کی گزارے ہیں، جب کبھی آپ کو تکلیف آئے انہی لمحات کا آپ جو ہے وسیلہ دے کہ اللہ سے دعا مانگے، آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کے ہمیشہ آپ کی حسن و جمال کا تذکرہ ہم کرتے رہیں، آپ کے ظاہری حسن و جمال کا جس کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے باطنی حسن و جمال کا جس کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے نور کا جس کا کوئی ثانی نہیں، آپ کی عظمتوں کا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ زبان پہ بھی آنا چاہیے، دل میں بھی جاگزی ہونا چاہیے، اور اپنے قول و فعل سے ہمیں آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنانا چاہیے۔ جب ہم غلام بن جائیں گے تو یہ ساری دنیا آپ کی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔